اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ آل عمران کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ البقرہ اور تیسری یہ سورہ آل عمران ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور سے تعلق رکھتی ہے اور طویل سورتوں میں سے ایک ہے۔ آغاز حروف مقطعات سے ہے کہ الف لام میم۔ یہ عربوں میں رواج تھا کہ جب کوئی کسی مجمع سے خطاب کرتا تھا تو اس طرح کے الگ الگ الفاظ بولے جاتے تھے تاکہ مجمع کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور ان کے سامنے پھر وہ بات رکھی جائے جس کے لیے وہ مجمع اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض صورتوں کا آغاز کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ زندہ اور جاوید ہستی ہے جو پورے نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کائنات میں، وہی اس کائنات کا پورا نظام بنانے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، قائم رکھے ہوئے ہے، اور وہ زندہ اور جاوید ہے، یعنی اپنی حیات سے خود زندہ ہے۔ کائنات میں جتنے بھی دوسرے جاندار ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی زندگی سے زندہ ہے، اور جب وہ چاہے ان کی زندگی کو ختم کر دے، لیکن اللہ اپنی حیات سے خود زندہ ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے اور اسے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور یہ کائنات جس پہ تم نگاہ ڈالتے ہو، دیکھو کہ یہ کس نے قائم کی ہے، یعنی تم نے جو اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، کسی کا نام تو لو کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ دن رات کی تبدیلی ہے، یہ موت و حیات ہے، یہ کس کے اختیار میں؟ تو اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اس کے سوا جو معبود لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے اور ایک فساد برپا کیا ہے انہوں نے، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے معبود اختیار کیے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق۔ اب اللہ نے اپنے اس کتاب کی طرف توجہ دلائی۔ لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اسی نے یہ کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی یہ کتاب برحق ہے، جو کچھ بھی اس میں بیان ہے وہ حق ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں، تو اس نے یہ کچھ آپ پر نازل کیا ہے، یہ برحق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ان سب کی یہ تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی برحق تھیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے اسی نے یہ تورات اور انجیل اتاری۔ خاص طور پر ان دو کا ذکر کیا ہے، تورات اور انجیل کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی دو بڑی قومیں تھیں جو
آپ پر ایمان لانے سے گریز کر رہی تھی اور کہتے تھے بس ہم تو اپنی ہی کتابوں کو مانیں گے، آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی تورات یہ جو یہود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہ کتاب، اور انجیل یہ جو عیسائی اپنے آپ کو کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو یہی دو قومیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں، اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ سب سے بڑھ کر سب سے آگے پہل کرتے اور قرآن مجید کو قبول کرتے، اس پر ایمان لاتے، آپ پر ایمان لاتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی واضح ان کو ہدایت اور تاکید کی گئی تھی، آپ کی خبر دے دی گئی تھی، لیکن یہی مخالفت کرنے والے بن گئے اور ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دو کتابوں کا ذکر کیا کہ جن کو ماننے والی قومیں آپ کے سامنے موجود تھیں۔ ہدی للناس، اور یہ جو کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھیجی گئی ہے، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کو پیدا کر کے اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی ہدایت کا سامان بھی کیا ہے، کیسے وہ زندگی بسر کریں۔ تو ہدی للناس یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دوسرا نام ہے قرآن مجید کا، فرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی، حلال اور حرام میں فرق کرنے والی، جائز اور ناجائز میں، ہدایت اور گمراہی میں، یعنی فرق کرنے والی چیز ہے یہ۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یاد رکھو یہ کوئی معمولی فرمان نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، ان کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، ان کو جھٹلائے گا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہے ان کے لیے۔ یعنی یہ کوئی بڑا معمولی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی کوئی ایک چھوٹے سے افسر کے حکم کی نافرمانی کر کے تو دیکھے کس طرح سے جو سلطنت ہے اس شخص پر گرفت کرتی ہے جو سلطنت کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ تو اس ذات کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، جو اس کا انکار کریں گے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے، یعنی وہ طاقت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے لوگوں کو عذاب دینے کی، اور ذو انتقام، اور وہ بدلہ لینے کا، بدلے کا مالک ہے وہ۔ یعنی کوئی اسے نیچا نہیں دکھا سکتا اس کو، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، اپنی پوری مخلوق کو، ہر ایک کے حال سے واقف ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل عطا کرتا ہے۔ یعنی دیکھو کتنی بڑی قدرت ہے انسان کی پیدائش، کو معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مرد کے نطفے میں جو خارج ہوتا ہے، کروڑوں انسان پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ یعنی اتنے وہ ذرات جو کہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں کس طرح سے وہ ایک یا دو یا تین کو کبھی کبھار جو ہے فرٹیلائز کر دیتا ہے، یعنی اتنے ہی پیدا کرتا ہے۔ اور وہ کتنا معمولی سا ذرہ ہے، وہ اس کے اندر دیکھیں کیا صلاحیت ہے کہ اس سے ہڈیاں بھی بنتی ہیں، خون بھی بنتا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، زبان بن رہی ہے، ہاتھ پاؤں، ناخن، انگلیاں، یہ یعنی کتنی اس کی یہ کاریگری ہے، تخلیق ہے اس کی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تم نے جو اس کے مقابلے میں دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، بتاؤ کس نے کیا کیا ہے؟ تو وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل عطا کرتا ہے، اور خاصیتیں بھی اس کے اندر آتی ہیں، ماں کی، باپ کی جو خاصیتیں ہیں، عادتیں ہیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اتنے معمولی سے ذرے کے اندر کتنی اتنے چیزیں چھپا رکھی ہیں اس کے اندر۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم،
لہذا اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں یہ شکل دی ہے، تمہیں جسم دیا ہے، تمہارے اندر یہ طرح طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، یعنی حیران کن ہے یہ ساری چیزیں۔ ایک آواز ہے کہ جا کے کان کے پردے سے ٹکراتی ہے اور وہ الفاظ جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے کس طرح سے تمہاری سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ زبان ہے کیا ہے؟ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو ہے، لیکن اس کی حرکت سے کیسے الفاظ ترتیب پاتے ہیں، یعنی ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، کون ہے جس نے یہ ساری چیزیں صلاحیتیں دی؟ اور پھر اس بولنے کے پیچھے جو صلاحیتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، اگر ویسے کوئی بے تکا بولنا شروع کرتے ہم پاگل کہتے ہیں اس کو، یعنی جو ذہن ہمارا چاہتا ہے وہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ نکلنے شروع ہوتے ہیں، ہم جیسے چاہتے ہیں بولتے ہیں۔ یعنی کتنا یہ حیران کن نظام ہے، انسان غور تو کرے۔ یہ دل کا دھڑکنا، یہ دوران خون، یہ سارا کا سارا نظام تم کھاتے ہو، کس طرح سے وہ تحلیل ہو رہا ہے، معدے کے اندر جا رہا ہے، کتنے اور عضو ہیں جو اس کی مدد کر رہے ہیں، کہیں گردے ہیں جو کہ پانی جو پیتے ہو، جو کچھ لیکوڈ ہے وہ سارا فلٹر ہو رہا ہے، کس طرح سے نظام اخراج ہے جسم کے اندر، کوئی معمولی چیز ہے یہ جسم جو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری شکلیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں بنا دیتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی زبردست ہے، اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ غالب ہے اپنے سب فیصلوں کو نافذ کرنے پر، اور حکیم بھی ہے، یعنی اس کے فیصلوں میں حکمت پوشیدہ ہے، اس کے فیصلے ایسے نہیں ہیں الٹک کہ خدا نہ خواستہ کوئی غلط ہو، اس میں کجی رہ جائے، نہیں، اس کے فیصلوں میں نہ کبھی کوئی خامی ہے، نہ کوئی کجی ہے، اور نہ اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی روک سکتا ہے۔ تو انسان کے اصلاح کی ہے، عقیدے کی، سوچ کی، کہ اللہ کے بارے میں وہ صحیح سوچ اور فکر اختیار کرے، اور انسانوں کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ وہ خود ہے، یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ خیر خواہ ہے، اور جو کچھ اس نے اتارا ہے یہ اس کے خیر خواہی کا اظہار ہے تمہارے لیے، لہذا اسی میں تمہاری خیر ہے۔ یہ زندگی تو ایک مختصر اور نہ جانے کب ختم ہو جائے، یہ بنیاد ہے اس زندگی کی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔